الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم حاضرین، اس وقت میں آپ کی خدمت میں شب قدر کے اعمال اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان کا آخری عشرہ عطا فرمایا۔ اب بس چند دن رہ گئے ہیں جس کے بعد رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ آخری عشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے اور امت کو بھی ترغیب دی کہ امت اللہ کے نیک بندے کہ وہ اعتکاف کریں۔ الحمدللہ بہت ساری مستورات اس وقت گھروں کے اندر اعتکاف میں ہیں، اور مردوں کے لیے چونکہ مسجد ہے اور اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت کے قانون کے اعتبار سے 5-6 ساتھی جو چنندہ ہیں انہیں جو ہے اعتکاف کی اجازت ہے، وہ الحمدللہ ہر مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف کے لیے، اور کثیر مقدار میں مستورات اعتکاف میں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف کیے ہیں وہ شب قدر کی تلاش میں کیے ہیں۔ شب قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعین بتانے کے لیے امت کے اندر آئے تو دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس جھگڑے اور لڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی، اب دنیا بوڑھی ہو چکی ہے۔ عمر کے زندگی کے پہلے 20 سال تو لہو و لعب کھیل کود کے نظر ہو جاتے ہیں۔ 20 سال سے 40 سال تک کا زمانہ مضبوطی اور قوت کا ہوتا ہے، اور یہ زمانہ دراصل کچھ کرنے کا ہوتا ہے، مگر جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ نفس و شیطان ہوس کے حوالے اس عمر میں اکثر نوجوان ہو جاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد کا زمانہ ہوش کا زمانہ ہے، ذخیرہ آخرت کرنا چاہتا ہے انسان، مگر قوا کمزور ہو جاتے ہیں۔ قوا کمزور ہونے کی وجہ سے بیماریاں گرفت میں لے لیتے ہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر سے نوازا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، شب قدر کی تعین اٹھانے کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے، مختلف راتوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کی ترغیب ہو جائے امت کے لیے، تاکہ امت مختلف تاخراتوں میں خوب عبادت کرے۔ اور اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، کمر بند کس لیا کرتے تھے۔ ایک طویل حدیث ہے رمضان کی فضیلت کے متعلق۔ حق تعالی شانہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت میں ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں، نجات عطا فرماتے ہیں، جو جہنم کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اور جب آخری عشرہ رمضان کا آتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ جب شب قدر ہوتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ سبز جھنڈا ہوتا ہے، کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اس جھنڈے کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اس ایک رات میں کھولتے ہیں، جس کی وجہ سے مشرق مغرب تک وہ اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں۔
فرشتوں سے جبرائیل کہتے ہیں آج جو بھی عبادت میں مصروف ہے ان سے سلام کریں، مصافحہ کریں، دعاؤں پر ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ صبح جب کوچ کر جاتے ہیں فرشتے تو فرشتوں کے پوچھے جانے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں امت کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے بندوں پر توجہ فرمائی، 4 شخصوں کے علاوہ تمام کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ 4 کون ہیں جن کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی؟ وہ 4 آدمی یہ ہیں، 1 شراب کا پینے والا، شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس شخص کی مغفرت، اس شخص کے گناہوں کی معافی شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر قدم رکھا، صحابہ کو جمع کیا، پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین آمین کہتے گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے آمین کیوں کہا؟ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل نے 3 شخصوں کے متعلق بد دعا کی، اس پر میں نے آمین کہی۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کو والدین نصیب ہو اور ان کی خوشنودی کے کام نہ کرے اور ان کی خدمت کر کے انہیں راضی نہ کر لیا ہو، اس شخص پر جبرائیل کی بد دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آمین، اور وہ مسجد میں عمل ہو رہا ہے اور حضرت جبرائیل کی بد دعا قبول ہوگی، اور اس پر آمین کہنے والی ذات کون سی ہے؟ کون سی شخصیت آمین کہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو والدین کی نافرمانی کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ اس کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا، آپس میں رشتہ دار ہے، بات چیت بند ہے، سلام کلام بند ہے، معمولی چیزوں پر، معمولی باتوں کی وجہ سے آپس میں نفرتیں ہیں، اختلافات ہیں، قطع رحمی ہے۔ فرمایا جب تک قطع رحمی دور نہیں ہوگی، صلہ رحمی میں تبدیل نہیں کریں گے، اللہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرمائے۔ نمبر 4 جو دل میں کینہ رکھتا ہو، کسی کے متعلق جلن ہے، کینہ ہے، حسد ہے، فرمایا کہ ایسے لوگوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کریں۔ یہ بیہقی کی روایت ہے، علامہ ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اب شب قدر کون سی رات ہے؟ اب اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ شب قدر کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اسے بیان کریں گے۔ شب قدر کے معنی کیا ہیں؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر کے معنی مرتبے کے ہیں۔ باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے یہ رات چونکہ بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر میں مذکور ہے اس رات میں اللہ اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تفسیر خازن میں یہ مذکور ہے کہ قدر کے معنی تنگی کے ہیں، قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، در منصور میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتوں میں سے کسی کو بھی یہ شرف نہیں ملا کہ انہیں شب قدر نصیب ہو۔ یہ مقدس رات اللہ نے فقط میری امت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا۔ اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم خیر و برکت ہو۔
سوچئے انسان معمولی معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے، اب اس ایک رات میں 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے کیا 10 راتیں وہ جاگ نہیں سکتا؟ حضرت ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں شب قدر ہے۔ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں بزرگوں کی بھی یہی رائے ہے کہ شب قدر 27ویں شب میں ہے۔ اور دلیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 دلیلیں بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیلۃ القدر یہ جو لفظ ہے اس کے اندر 9 حروف ہیں، 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر کا تذکرہ اللہ نے سورت کے اندر 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اب 3 کو 9 سے ضرب دو تو کتنا ہوا؟ 27 ہو گیا مجموعہ۔ تو یہ ایک دلیل ہے، تو کہتے ہیں کہ 27ویں شب یہ شب قدر ہے۔ اور بھی 2 دلیلیں ہیں جس کو میں کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بزرگان محترم، اب اس رات میں کیا عمل کریں؟ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ رات ہماری مصروف ہو، مشغول ہو اللہ کی عبادت میں؟ کون سی عبادتیں اس میں کریں؟ شب قدر میں کوئی خاص عمل نہیں ہے جس کو ہم کریں، بلکہ تھوڑے تھوڑے اعمال، نیک اعمال، ہر ایک جو ہے ہم سے جو ہو سکے وہ کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یہ دعا پڑھیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث مذکور ہے۔ تو یہ خاص عمل ہے شب قدر کا کہ ہم عورتیں بھی، مرد حضرات بھی اس دعا کو سیکھ لیں۔ بہت مختصر سی دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اس رات میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں الدعاء فی تلک اللیلہ احب من الصلاۃ، روح المعانی میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور دعاؤں میں سب سے بہتر دعا اللہم انک عفو کریم ہے۔ ترمذی میں بھی اس دعا کو جو ہے ذکر کیا گیا حدیث میں۔ اسی طرح ان صورتوں کی بھی ہم شب قدر میں تلاوت کریں جن کے بارے میں کثیر ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں، جن کا پڑھنا 1 رات کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں اس کے فضائل موجود ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی کو پڑھیں ہم کثرت سے۔ آیت الکرسی ہر مسلمان کو یاد ہے، ہر مسلمان عورت کو یاد ہے الحمدللہ۔ آیت الکرسی کو قرآن کی افضل آیات ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کو پڑھنے والا جنت میں داخل ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں۔ اسی طرح ترمذی میں ہے کہ سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس کے پڑھنے کا ثواب آدھا قرآن کے برابر ہے۔ کوئی ایک سورت پڑھ لے تو آدھا قرآن کا ثواب اسے لکھا جائے گا۔ تعدیل نصف القرآن، ترمذی میں یہ حدیث مذکور ہے۔ اسی طرح ابو داود میں سورہ اخلاص کے متعلق ہے، سورہ اخلاص جس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو اسے پورے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تعدیل ثلث القرآن، یہ حدیث ہے ابو داود کی۔ اسی طرح اس رات میں ہم سورۃ الکافرون
زیادہ سے زیادہ پڑھے، جن کے پڑھنے کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی 4 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب اللہ اسے دیں گے. تعدیل ربع القرآن. اسی طرح سورۃ النصر ہے جس کے پڑھنے کا ثواب بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے، جیسا کہ ترمذی میں ہے چوتھائی قرآن. اسی طرح سورہ یاسین، ماشاءاللہ سورہ یاسین تو بہت ساروں کو یاد ہے، دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں اور حفظ بھی یاد ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے جس کا پڑھنے والا بخش دیا جاتا ہے، جس کا پڑھنا 10 قرآن کے برابر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں. یعنی جو کوئی سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لے اسے 10 قرآن کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں. ترمذی شریف میں یہ حدیث مذکور ہے، من قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات. اسی طرح ہم استغفار کریں اس رات میں. استغفار قرآن میں ایک آیت ہے، وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 پناہ گاہ ہیں اس دنیا کے اندر. ایک پناہ گاہ جو اڑ گئی ہم سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور دوسری پناہ گاہ استغفار ہے. تو استغفار کی وجہ سے، اور جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عذابات کا سلسلہ نازل نہیں فرمائیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے لیکن استغفار ہے، اس لیے کثرت سے جو ہے استغفار کریں ہم. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں ہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہم پر ہیں، جیسا کہ وہ حدیث جو میں نے ذکر کی جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے ممبر پر بد دعا کی اس شخص کے لیے جس نے حضور کا نام آیا اس کے سامنے اور اس نے حضور پر درود نہیں بھیجا. حضرت جبرائیل نے بد دعا کی، حضور نے آمین کہا. اس لیے حضور کے بہت سارے احسانات ہم پر ہیں. حضور پر درود ہم جو ہے اس رات میں کثرت سے بھیجیں. اور اسی طرح جو کچھ ہم نے قرآن پڑھا ہے ماشاءاللہ اس کا ایصال ثواب کریں. مردوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے، ہمارے والدین مرحومین اور ہمارے بھائی بہن چچا دادا دادی، ان کے لیے جو ہے بخشش اور مغفرت کی جو ہے دعا کریں. اور اسی طرح صدقہ خیرات کریں، صدقہ خیرات کریں. مکے کے ایک امام صاحب فرماتے ہیں کہ آخری 10 راتوں میں ہر رات میں ہر دن میں ہم 1 روپیہ، کم از کم 1 ریال، انہوں نے کہا ہم 1 روپیہ یا 10 روپیہ روزانہ صدقہ کریں. 2 نفل نماز روزانہ ہم پڑھیں. چھوٹے چھوٹے معمولی جو نیک کام ہے وہ روزانہ کریں، خاص طور پر اس آخری عشرے میں. اس لیے کہ اگر اس رات شب قدر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی 80 سال سے زائد عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہمیں دیں. 80 سال گویا کہ ہم نے صدقہ کیا، 80 سال گویا کہ ہم نے نمازیں پڑھی، 80 سال گویا کہ ہم نے قرآن پڑھا. اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں راتوں کی عبادت کی کوشش کریں. اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت، ورنہ فرماتے ہیں علماء عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر بات چیت فضولیات میں لگے بغیر تراویح پڑھے اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائے، یا سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لے، صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی شب قدر اگر اس رات میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کی عبادت کا اجر و ثواب اسے عطا فرمائیں. بس اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور مصیبتیں بلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے ختم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.